السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولو ترى، اور کاش آپ دیکھیں، اذ المجرمون، جب مجرم لوگ، ناکسو رؤوسہم، جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، فرجعنا، پس تو لوٹا ہمیں، نعمل صالحا، ہم عمل کریں نیک، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لآتینا، البتہ دے دیتے ہم، کل نفس، ہر جان کو، ہداہا، اس کی ہدایت، ولیکن، اور لیکن، حق القول منی، سچ ہو گئی بات میری جانب سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھروں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنت، جنوں میں سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں میں سے، فذوقوا، پس چکھو تم، بما، اس چیز کو، نسیتم، بھول گئے تھے تم، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، انا، بے شک، ہم نے، نسیناکم، بلا دیا تمہیں، وذوقوا، اور چکھو تم، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، بما، اس چیز کی وجہ سے، کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے، انما، سوائس کے نہیں، یؤمنو، ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بہا، ان آیات کے ساتھ، خروا، تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، اور تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافا، جدا رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یدونا، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفم و طمع، ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، ومما، اور ان چیزوں سے، رزقناہم، جو دیے ہم نے انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، پس نہیں جانتی کوئی بھی جان، ما، اس چیز کو، اخفی لہم، جو چیز چھپائی گئی ہے ان کے لیے، پوشیدہ رکھی گئی ہے ان کے لیے، وہ کیا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جزان، یہ بدلہ ہے، بما، اس چیز کا، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، افمن کان مؤمنا، کیا پس وہ بندہ جو ہے مومن، کمن، ہو سکتا ہے اس بندے کی طرح، کانا، فاسقہ، جو فاسق ہے، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں، اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں عمل کیے صالحہ، فلہم، پس ان کے لیے، جنات المأوی، ہمیشہ کا ٹکانا ہے، یا ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، رہنے کے لیے باغات ہیں، نزلاً، مہمانی ہے، بما، اس چیز کی وجہ سے، کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، واما الذین فسقوا، اور وہ لوگ جو فاسق ہوئے، گناہ گار ہوئے، فمأواہم النار، پس ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما، جب بھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکلیں اس آگ سے، اعیدوا، انہیں لٹا دیا جائے گا، فیہا، اس آگ میں، وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ذوقوا، چکھو تم، عذاب النار الذی، آگ کا وہ عذاب، کنتم بہ تکذبون، تھے تم جسے جھٹلاتے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ضرور ہم پہنچائیں گے انہیں، من العذاب الادنی، قریب کا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئے، ومن، اور کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس آدمی سے بڑھ کر، ذکر بآیات ربہ،
جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، اس وہ اعراض کرتا ہے ان آیات سے، انا بشک ہم من المجرمین منتقمون، مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ولو ترا، اور کاش آپ دیکھیں، اذ المجرمون، جب مجرم لوگ، ناکسوا رؤوسہم، جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، فرجعنا، تو واپس لوٹا ہمیں، نعمل صالحا، ہم اعمال کریں صالحہ، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لآتینا، البتہ دے دیتے ہم، کل نفس، ہر جان کو، ہداہا، اس کی ہدایت، ولیکن، اور لیکن، حق القول منی، سچ ہو گئی بات میری جانب سے، لأملأن، البتہ ضرور میں بھروں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنت، جنوں سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، فذوقوا، پس چکھو تم، بما، اس چیز کی وجہ سے، عذاب کو، نسیتم، جو تم نے بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، انا، بے شک ہم نے، نسیناکم، بھلا دیا تمہیں، وذوقوا، اور چکھو تم، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، بما، اس چیز کی وجہ سے، کنتم تعملون، جو ہو تم عمل کرتے، یعنی جو تھے تم عمل کرتے، انما، سوائس کے نہیں، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب نصیحت کی جاتی ہے انہیں ان آیات کے ساتھ، خروا، تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، اور تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافا، جدا رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون، یہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفم و طمع، ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، ومما، اور ان چیزوں سے، رزقناہم، جو دی ہم نے انہیں، ینفقون، یہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم، بس نہیں جانتی، نفسن، کوئی بھی جان، ما، اس چیز کو، اخفی لہم، جو پوشیدہ کی گئی ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ اس چیز کی وجہ سے جو تھے یہ عمل کرتے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا پس وہ بندہ جو ہے مومن ہو سکتا ہے اس بندے کی طرح جو ہے فاسق، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے صالحہ، فلہم، پس ان کے لیے، جنات المأویٰ، رہنے کے لیے باغات ہے، نزلاً، یہ مہمانی ہے، بما، اس چیز کی وجہ سے، کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، واما الذین فسقوا، اور وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، فاسق ہوئے، فماواہم النار، پس ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما، جب بھی، ارادو، ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکلیں اس سے، اعیدوا، انہیں لٹا دیا جائے گا، فیہا، اس آگ میں دوبارہ، وکیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ذوقوا، چکھو تم، عذاب النار الذی، آگ کا وہ عذاب، کنتم بہ تکذبون، تھے تم جسے جھٹلاتے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ضرور ہم دیں گے انہیں، چکھائیں گے انہیں، من العذاب الادنی، قریب کا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ ہے، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس آدمی سے بڑھ کر، ذکرہ، جسے نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اعراض کرتا ہے ان آیات سے، انا، بے شک ہم، من المجرمین منتقمون، مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے وہ معاملے کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین کی طرف، ثم یعرج، پھر چڑھتی ہے، الیہ، اس کی طرف، یا ثم، پھر یعرج، چڑھتا ہے یہ معاملہ، الیہ، اس کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ، ہے جس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، جو تم شمار کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو بیان کیا ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑی طاقت والی قدرت والی ذات ہے، جس نے پورے آسمانوں کو، زمین کو، جو کچھ کے درمیان ہے، یہ کائنات کا نظام 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور اللہ کے علاوہ تمہارا نہ تو کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ وہ تو اتنی طاقت والی ذات ہے کہ وہ جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں نا، آسمان سے ان کی تدبیر کرتا ہے اور دنیا کی طرف بھیجتا ہے۔ کس کو صحت دینی ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو زندہ کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو نفع دینا ہے، کس کو نقصان دینا ہے، یہ جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کا نظام چلانے والی اور تدبیر کرنے والی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کائنات کا نظام چلانے میں اور تدبیر کرنے میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کسی کو اختیار دیا۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ کے فلاں نیک بندے یا انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم یا فرشتے یا کوئی اور کائنات کا نظام چلانے میں یا کائنات کی تدبیر میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں۔ فرشتوں کی بھی صرف ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اختیار انہیں نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے فرشتے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ ہمارے ہاں یہ جو سوچے ہیں نا کہ کائنات کی نظام چلانے میں، تدبیر کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں کو بھی اختیار دیا ہوا ہے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ بات بڑی معروف ہو گئی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے یہ کائنات کا نظام چلانے میں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ بات ہی سرے سے غلط ہے۔ جب پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو پیدا ہونے سے پہلے یہ کائنات کا نظام چلانے والا کون تھا؟ کون نظام چلاتا تھا؟ اللہ تھا۔ ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ضروریات کس نے پوری کی؟ اللہ نے۔ ان کو فوت کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو جو ہر حالت میں اللہ کا محتاج ہے، وہ کائنات کے نظام چلانے میں اللہ کا برابر کس طرح ہو سکتا ہے؟ یا ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق اللہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ اگر مخلوق اللہ کی برابری کرے گی، خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ پھر ظاہر بات ہے زمین کے جتنے معاملات ہیں یہ بھی تو اللہ کے پاس جاتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس قدر طاقت والی ذات ہے، اس نے فرشتوں کو اتنی طاقت اور قوت دی ہوئی ہے، لیکن ان کی ذاتی نہیں ہے، وہ جب چاہے ان سے سلب کر سکتا ہے۔ کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ آسمان سے زمین تک آئے، زمین سے پھر آسمان تک جائے، اس کو 1000 سال لگے، کیونکہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ حدیث کی روح سے ثابت ہے کہ وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آسمان سے زمین تک آنے میں اور زمین سے اوپر جانے میں 1000 سال ہی لگیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ تو آنن فانا آسمان سے اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں، معاملہ لے کے آتے ہیں اور وہ پورا کرتے ہیں اور اوپر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ معاملات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اس دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، جس کو تم شمار کرتے ہو۔ اگر تم آسمان سے زمین تک آؤ، زمین سے آسمان تک جاؤ، یا زمین سے آسمان تک جاؤ پھر نیچے آؤ، تو تمہیں 1000 سال لگیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، اللہ نے فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ تو آنن فانن یہ سارا کام کر لیتے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ طاقت والی اور قدرت والی ذات ہے۔ تو اللہ ماتے ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ وہ ذات ہے جو غیب کو جاننے والی ہے اور حاضر کو جاننے والی ہے۔ العزیز الرحیم، وہ ذات بڑی غلبے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ یعنی جو چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہے نا، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ورنہ اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے، نہ کوئی پوشیدہ ہے۔ یہ اللہ جو کہا ہے نا کہ اللہ غیب کو جاننے والا، وہ ہمارے اعتبار سے اللہ تو
اللہ کے سامنے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں ہے. تو علامت ہے کوئی چیز غیب ہے یا ظاہر ہے، اللہ اس کو جاننے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاننے والا. وہ ذات بڑے غلبے والی ہے، رحم کرنے والی ہے. اللہ تو وہ ذات ہے احسن کل شیء، جس نے عمدہ بنایا ہر چیز کو. بلکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بہت ہی عمدہ بنایا ہر چیز کو. خالق ہو جس کو اس نے پیدا کیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی جو بھی چیز بنائی ہے وہ بہت خوبصورت بنائی، اور اس میں کوئی شک نہیں. یہ انسان کی اپنی نظر ہے، انسان کی عقل کی کمی کہہ لیں، کم فہمی کہہ لیں، عقل کا ناقص ہونا کہہ لیں، کہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز خوبصورت ہے، فلاں خوبصورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ بہت اعلیٰ بنائی ہے، خوبصورت بنائی ہے، عمدہ بنائی ہے. جو چیز جس اعتبار سے جس جگہ مناسب تھی، جیسی مناسب تھی، اللہ نے ویسے بنائی. اللہ نے کسی کا تو بڑا بنایا نا، اس کو وہی مناسب تھا. کسی کا چھوٹا بنایا اس کو وہی مناسب تھا. کسی کا رنگ گورا بنایا، کسی کا رنگ کالا بنایا، وہی مناسب تھا. اور کسی کو موٹا بنایا، پتلا بنایا، وہ اسی کے لیے وہ مناسب ہے. اور اللہ نے اسے خوب بنایا. اللہ کی کسی چیز میں نقص نہیں ہے. یہ نقص انسان کی عقل کے اندر ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر نقص نکالتا ہے. جب قرآن نص قطعی پیش کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت ہی عمدہ بنایا جس کو اس نے پیدا کیا. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش مٹی سے کی ہے. مراد آدم علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی نسل کو من سلالۃ، خلاصے سے، جوہر سے، من ماء مہین، حقیر پانی کی. یعنی حقیر جو ایک پانی ہے نا جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، تو اس کے خلاصے سے، جوہر سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی نسل چلائی. اور اگر انسان غور کرے تو اس نطفے کی اصل بھی مٹی ہے، کیونکہ انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے، جو بھی وہ پیتا ہے، وہ زمین سے نکلتی ہے نا. تو زمین مٹی ہے، وہ کھاتا ہے، اسی سے پھر انسان کو نطفہ بنتا ہے، اور اسی سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا مٹی سے کی ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اصل مٹی سے. پھر اس کے اندر روح پھونکی ہے، اور پھر جو نسل انسانی ہے وہ اللہ نے کھیر پانی نطفے سے پیدا کی ہے. اور نطفہ مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے. مٹی سے کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ خوراک سے پیدا ہوتا ہے، اور خوراک کی اصل وہ مٹی ہے. ثم سواہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انسان کو تندرست کر دیا، برابر کر دیا، پورا انسان بنا دیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس کے اندر اپنی روح. وجعل لکم السمع، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل. قلیلا ما تشکرون، اللہ فرماتے ہیں بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا. قرآن کہہ رہا ونفخ فیہ من روحہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح نہیں پھونکی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا. اللہ کا کوئی جز نہیں. قرآن کہتا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا. تو یہ اپنی روح کا کیا مطلب ہے؟ اس روح کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا. کیونکہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. اور دوسرا، چونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، تو مزید عزت بخشنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ انسان کی جو روح ہے نا، وہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، انسان کے اندر پھونکی ہے. اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ یہ میری روح ہے، ورنہ وہ اللہ کی نہیں، روح نہیں ہے. اللہ کا تو کوئی جز ہی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عزت تشریفی، نسبت تشریفی. کسی کو عزت دینے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف کر لیں. اس کی مثالیں یوں سمجھیے کہ یہ جو تو کعبہ ہے، بیت اللہ، ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. اللہ یہاں رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اللہ تو عرش مولا پہ. اب یہ جو مساجد ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بیوت اللہ، یہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ ان کو رہتا تو نہیں. تو چونکہ یہ عزت والی جگہ ہے، ان کو عزت دینے کے لیے اللہ نے نسبت اپنی طرف کر لی ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، اللہ کا گھر. اللہ کے اللہ عرش مولا پہ.
صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے وہ قوم نے مطالبہ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور معجزہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دی۔ قرآن نے اس کو کہا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ وسقیہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اس کا پانی پینا۔ اب قرآن نے اس کو کہا اللہ کی اونٹنی، اللہ اس پر سواری کرتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی اونٹنی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ نے چونکہ اس کو بطور معجزہ پیدا کیا، اللہ نے اس کو عزت دینی ہے، اللہ نے نسبت اپنی طرف کر لی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، وہ اللہ کی روح ہے، حالانکہ وہ اللہ کی اپنی ذاتی روح نہیں ہے جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ عام روٹین سے ہٹ کر انہیں پیدا کیا، کیونکہ روٹین یہی ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ سے اللہ پیدا کرتا ہے، ان کو اکیلی ماں سے پیدا کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عزت دینے کے لیے کہہ دیا کہ وہ روح اللہ، ورنہ وہ اللہ کی روح نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، عزت تشریفی۔ تو یہاں بھی وہی ہے، انسان کو عزت دینے کے لیے اس کی جو روح ہے نا، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کر دیا کہ میں نے اس کے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اللہ کی روح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اللہ کا جوز ہے، ورنہ اس اعتبار سے تو نعوذ باللہ پھر سارے انسان ہی اللہ کے بیٹے ہو گئے، اللہ کا جوز ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے پھر اللہ نے تمہارے لیے یہ کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی جو پیدائش ہے نا بیکار بھی فائدہ نہیں ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، کون اچھے عمل کرتا اور کون اچھے عمل نہیں کرتا، اللہ نے اس کی ہدایت کا انتظام کیا، اللہ نے اسے اختیار دیا، مجبور نہیں کیا، اختیار دیا، اس کی مرضی ہے وہ ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے آزمائش تھی، اور آزمائش تبھی ہوتی ہے جب اختیار ہو، کہ مخالف قوت بھی ہو پھر انسان وہ کام نہ کرے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ تمہیں دیکھے، اللہ آزماتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے آزمائش ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا، ہدایت کا انتظام بھی کر دیا کہ جو چاہے ہدایت کو قبول کر لے، جو چاہے نہ کرے، توفیق اللہ دیتا ہے، لیکن انسان کو اختیار ہے۔ اور ہدایت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسباب بھی بنائے ہیں، ذریعے بھی انسان کو دے دیے، وہ آنکھیں ہیں، کان ہے، دل ہے، آنکھوں سے حق دیکھے، کانوں سے حق سنے، اور دل سے اس حق کو سمجھے، سوچے اور قبول کرے۔ اب اگر انسان ان چیزوں کو اختیار کر کے ہدایت قبول نہیں کرتا تو یہ انسان کی بدبختی ہے، وہ اپنے آپ پر ملامت کرے، اور اگر وہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا تو جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے۔ وہ اللہ نے ان کو جہنم کے اندر نہیں پھینکنا تھا، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اب جہنم میں جانے کی آگے وجہ بھی آ رہی ہے، اللہ نے ان کو دل دیے، ان کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے آنکھیں دی تھی، دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تھے حق سنتے نہیں تھے، کان تھے حق سنتے نہیں تھے، آنکھیں تھی حق دیکھتے نہیں تھے، دل تھے حق پر غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چپائے ہیں بلکہ چپایوں سے بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ تو مطلب اللہ نے تو ہدایت کے ذرائع دے دیے، ہدایت کا انتظام کر دیا، انبیاء علیہ السلام بھیج دیے، رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا، کتابیں بھیج دی، اب انسان خود ہدایت کو قبول نہ کرے، انسان کی اپنی بدبختی ہے، اللہ نے تو اسباب بھی مہیا کر دی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، ازروئے مذاق، اذا ضللنا، اور بطور انکار بھی، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارض، زمین میں، مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی پیدائش کے اندر ہوں گے، ہمیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا، جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں نا، اصل انکار کس کا ہے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے، یہ دوبارہ اٹھنے کا انکار نہیں کر رہے، اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ملنا چاہتے۔ جو مومن ہوتا ہے اسے تو خوشی ہوتی ہے
اپنے خالق اور مالک سے ملے. اور خالق اور مالک سے انسان کس طرح مل سکتا ہے؟ جب وہ فوت ہوگا، مرے گا، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ اٹھائے گا. مومن تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ایمان والی موت دے، پھر مجھے اٹھائے اور میں اللہ سے ملاقات کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ملاقات نصیب فرمائے. تو مطلب یہ انکار کر رہے ہیں، حق قبول بھی نہیں کر رہے اور اوپر سے انکار کر رہے ہیں. کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، یتوفاکم ملک الموت الذی، فوت کرے گا تمہیں موت کا وہ فرشتہ، وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا. تم نے گھبرانا نہیں ہے، تمہیں موت آنی ہی آنی ہے. تم جائے جتنی مرضی طویلے کر لو، موت میں تمہارا اختیار ہی نہیں ہے. جس طرح موت میں تمہارا اختیار نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے میں بھی تمہارا اختیار نہیں ہے. جو اللہ تمہیں مارنے پر قادر ہے نا، وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ذمہ داری لگائی ہے اللہ نے فرشتے کی. وہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا وہ تمہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تمہارے انکار سے کیا ہوگا؟ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اٹھانا ہی اٹھانا. اب یہ ملک الموت ہے کون؟ یہ ایک فرشتہ ہے. تفسیر کی کتابوں میں اس کا نام اسرائیل ہے، یعنی یہ حدیثی کتاب میں اس کا نام اسرائیل نہیں ہے. تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ وہ اسرائیل ہے. وہ ان تمام فرشتوں کا ہیڈ ہے، سردار ہے، جو موت کے لیے مقرر ہے. بات یاد رکھیں، یہ جو ملک الموت ہے نا اسرائیل، یہ صرف تمام ان فرشتوں کا سردار ہے جو جان نکالتے ہیں. یہ ساتھ آتا ہے، روح یہ نکالتا ہے اور ان کو پکڑا دیتا ہے، اور دوسرے فرشتے ساتھ معاون ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر وضاحت موجود ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جو بڑے پاک باز ہوتے ہیں ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں. تو وہاں جمع کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے فرشتہ ایک ہی فوت کرنے والا نہیں ہے، یہ ہیڈ ہے ان کا، اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے معاون ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں وہ سردار کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اس فرشتے کو مقرر کر دیا، اس کے متحد فرشتے ہیں، اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، جس کا وقت آتا ہے وہ لے جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اللہ نے جتنا وقت مقرر کیا ہوا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. پھر وہ بیمار ہے، تندرست ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، پھر وہ بہانہ ہی بنتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے یار میں نے ابھی اس کو ادھر دیکھا، میں نے ابھی اس کو ادھر دیکھا. بات تندرستی یا صحت کی نہیں ہے، بات تو وقت کی ہے. جب آنا ہے تو فرشتے نے لے کے جانا ہی جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے لے جائے، خاتمہ بالخیر کرے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے.